السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ محترم علماء کرام، نوجوان بھائیوں، بزرگوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس اجلاس میں مجھے جس عنوان کی وضاحت کرنی ہے وہ در حقیقت یہ غلط فہمی کا ازالہ ہے۔ یہ غلط بات جو ایک صحیح منہج سے جوڑ دی گئی، چاہے جان بوجھ کر یا انجانے میں صحیح دعوت کو ایک غلط فکر سے جوڑا گیا، اس کا جائزہ مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ میرا عنوان جیسا کہ آپ نے سنا، سلفیت اور خارجیت ایک جائزہ ہے۔ حاضرین گرامی، سلفیت کیا ہے؟ سلفیت کا معنی کیا ہے؟ سلفی دعوت کیا ہے؟ سلفی دعوت کے اصول اور مبادی کیا ہیں؟ سلفی کب واقعی معنوں میں سلفی بنتا ہے یا کہلانے کا حقدار ہوتا ہے؟ یہ خود آج کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ لوگ اس کی طرف توجہ دیں اور اس کے متعلق واقفیت حاصل کریں، اس لیے کہ حالات یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں نے سلفیت کو نئے دور کے کسی فرقے، نئے دور کی کسی جماعت یا بعض لوگ جن کا اگر علم سے تعلق ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ سلفیت کا مطلب دین کی جو تفسیر ابن تیمیہ نے کی ہے یا ابن قیم نے کی ہے، دین کی اس تفسیر کو لینے کا نام سلفیت ہے۔ کچھ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کی بنیاد جس دعوت توحید کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، دین کی جو تفسیر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، ان کے اپنے اعتبار سے اس نئی تفسیر کا نام سلفیت ہے۔ میں اپنے موضوع کی ابتدا اسی نقطے سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم سلفیت کہتے ہیں، سلفی دعوت کہتے ہیں، تو ہمارا معنی و مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھائیو، بہت سادہ اور سیدھی سی بات یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین امت تک پہنچا گئے، آپ نے مکمل دین پہنچایا، اس میں ایمان اور عقائد بھی تھے، نمازیں بھی تھی، اخلاق بھی تھے، معاملات بھی تھے، سیاست اور جہاں بانی کے اصول بھی تھے، اپنے اور پرایوں کے ساتھ سلوک کے طریقے تھے، مسلم اور غیر مسلم کے ساتھ معاملہ کرنے کے ضابطے اور قانون بھی تھے۔ ایک مکمل دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حوالے کیا۔
وہ امت صحابہ تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد سے بیرونی سازشوں کے نتیجے میں بھی اور خود مسلمانوں کے اندر بھی کم فہمی، غلط فہمی یا بسا اوقات جذباتیت، بسا اوقات دوسروں کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہونے کے نتیجے میں یہ تاریخ کی بہت بڑی سچائی ہے کہ نہ صرف یہ کہ میدان میں جماعتوں کی شکل میں، تنظیموں تحریکوں کی شکل میں، فرقوں کی شکل میں مسلمان بٹے ہوئے، بلکہ اس سے پہلے یہ اختلاف نظریاتی اختلاف کی شکل اختیار کر گیا. دین کی تفسیر میں، ایمان اور عقائد کی تشریح میں اختلاف آیا، عبادت کے طریقے میں اختلاف آیا، اخلاق اور اصول اور آداب کے اندر لوگوں کے اندر اونچ نیچ آئی. یوں سمجھیے کہ دین کے نام پر مسلمانوں کے اندر جو نظریاتی اور عملی اختلاف پیدا ہوا، اس زمانے میں ان حالات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی امتوں کی طرح آپسی اختلاف کے نتیجے میں اس دین کو ختم نہیں کریں گے، بلکہ ایک جماعت دین کی صحیح شکل لے کر ہمیشہ قائم رہے گی جب تک قیامت نہ آ جائے. ایک ایسی جماعت ہر دور میں رہی جس نے دین کی اس اصلی شکل کو تھامے رکھا جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو دی تھی، اور یہ جماعت بعد میں پیدا ہونے والے تمام فرقوں سے مختلف تھی، اپنے عقائد میں، اپنے نظریات میں، اپنے اصول و آداب میں، چاہے ایمان کی بات ہو، اخلاق کی بات ہو، عبادات کی بات ہو، سیاست کی بات ہو. اسلام کی اس صحیح شکل کا نام سلفیت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عطا کی، یا صحابہ کے پاس چھوڑ کر آپ دنیا سے تشریف لے گئے. میں اس نقطے کو آپ کے سامنے واضح کرنا اس لیے ضروری سمجھ رہا ہوں کہ جب تک یہ بنیاد ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی، بعد کے دور کے خوارج کو سلفیوں سے الگ کیا جانے والا مسئلہ آپ کے سامنے واضح نہیں ہو پائے گا. آپ جانتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود ہی تھے کہ صحابہ کی موجودگی میں خوارج وجود میں آئے. خوارج میں ایک بھی صحابی نہیں تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود ہی تھے کہ ایک اور فرقہ شیعہ کے نام پہ جو آگے چل کے روافض کہلائے وہ وجود میں آیا. صحابہ میں سے کوئی رفض کی شکل کے تشیع یا شیعیت میں نہیں گیا. بعد کے دور میں قدریہ وجود میں آئے، اسماء و صفات کے باب میں اشاعرہ ماتریدیہ وجود میں آئے، مختلف قسم کے جو فرقے وجود میں آئے. سلفیت کا سیدھا سا مفہوم یہ ہے کہ دین کی تشریح میں، تفسیر میں اس کو لینے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے یا اس کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کسی بھی مرحلے میں صحابہ کرام جس منہج پر تھے، جس طریقے پر تھے، جو نبی کی دی ہوئی دین کی صحیح شکل تھی جو کہ قیامت تک کامیابی کی ضمانت ہے، اس سے ہٹ کر جتنے بھی نظریات آئیں گے سلفیت تمام نظریات سے نکل کر بچ کر اسی منہج کے مطابق چلنے کا نام سلفیت ہے. بھائیو، اس وضاحت کے بعد جو بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب ہم سلفیت کہتے ہیں تو امت کے سامنے بھی اور دنیا والوں کے سامنے بھی ہمارا یہ پیغام ہوتا ہے کہ اسلام کی اچھی اور سچی شکل، اسلام کی بے آمیز شکل، اسلام کی وہ شکل جس میں تبدیلی نہیں آئی، اسلام کی وہ شکل جو لوگوں کے افکار اور نظریات اور ان کے اپنے اجتہادات کے اثر سے محفوظ رہی، اس شکل کو اگر اپنانا ہے تو پھر وہ سلفی دعوت ہی کے اندر اس کی ضمانت ملتی ہے. ورنہ اس سے ہٹ کر جتنی جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، تحریکیں ہیں، ان کے اندر خیر بھی ہوگا، ان کے اندر خوبیاں بھی ہوں گی، لیکن اسلام کی صحیح شکل ہونے کی جو گارنٹی ہے وہ کسی اور منہج کے اندر اور کسی اور طریقے کے اندر نہیں مل سکتی. یہ سلفیت کا سیدھا اور سادہ مفہوم ہے. اس معنی میں ہمارا اپنا یہ ماننا ہے اور ہم دعوت دیتے ہیں ساری دنیا کو کہ وہ آئے اور اس حقیقت کو پرکھ کر دیکھے، اپنے آپ دیکھے، ہمارے دعوے سے زیادہ اس حقیقت کو خود آزما کر دیکھے کہ اسلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، سلفیت اسی دین کی ترجمان ہے. ایمان اور عقیدے میں
عبادات میں، اخلاق اور معاملات میں، سیاست اور جہاں بانی کے اصول میں، اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ معاملات میں، حکمرانوں کے ساتھ معاملات میں، یا غیر مسلموں کے ساتھ معاملات میں، یا پھر مسلمانوں کے اندر ہی مختلف قسم کے جو گروہ بندیاں آ گئی ہیں ان کے ساتھ معاملات میں، سبھی معاملات کے اندر دین کی اس شکل کو اپنانا جو اللہ کے نبی نے دی تھی، یہی ہماری نظر میں سلفیت کا معنی ہے، اور اسی کے ہم مبلغ ہیں، اسی کے داعی ہیں، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ دین کا غلبہ بھی اسی سے ہوگا، اور دنیا کے اندر امن و امان بھی اسی منہج سے قائم ہوگا، اور مسلمانوں کے آپسی اختلاف بھی اسی سے ختم ہوں گے، اور دین کی صحیح شکل بھی آدمی کو اسی وقت ملے گی جب وہ اس نہج پہ چل کر دین پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، خاص طور پر پچھلے یوں سمجھیے کہ ایک دہائی کا عرصہ یا پچھلے 20-25 سال کا عرصہ، ایک ایسی صورتحال ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ خوارج کا جو فرقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہوا تھا، ان کی آئیڈیالوجی، ان کے نظریات اور ان کے اپنے افکار، ان کے اپنے اصول و آداب اور ان کے اپنے عقائد، دین کی ان کی اپنی کی ہوئی تشریح اور تفسیر کو لے کر ایک فرقہ مسلم قوم، مسلم سماج کے اندر پایا جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر عرب ممالک کے اندر یہ فرقے کی شکل میں ہے، اور عرب ممالک سے ہٹ کر دیگر مقامات میں ایک فکر اور نظریے کے طور پر موجود ہیں، جنہوں نے خوارج کے افکار کو اپنی فکر بنائی ہیں، ان کے اصولوں کو اپنے اصول بنائے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ خوارج کے ان افکار کے علم بردار لوگوں کو لوگوں نے یا تو پہچانا نہیں ہے، یا پھر پہچاننے کے باوجود یہ ظلم کر رہے ہیں کہ سلفی دعوت جو اسلام کی صحیح شکل تھی اسے خوارج کا ایک کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جدید دور کے اندر خارجیت کا جو فتنہ ہے، جدید دور کے اندر خوارج کے جو اعمال ہیں، خوارج کی جو حرکتیں ہیں اور خوارج کے جو کام ہیں، یہ کام انجام دینے والے سلفی ہیں، اور سلفیت ہی جدید دور کی خارجیت ہے۔ یہ بات مختلف لمحات، مختلف مناسبتوں سے کہی جا رہی ہے، اور کہنے والے کوئی اپنے بھی کوئی پرائے ہی نہیں، اپنے لوگوں میں سے، مسلمانوں میں سے، اور کوئی ایرا غیرہ بھی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہنے والے جن کے سامنے دنیا جن کی قدر کرتی ہے، جن کی اپنی ایک شناخت اور ایک حیثیت ہے۔ میں آپ کے سامنے چند حوالے نقل کروں، آپ دیکھیں یہ مسئلہ کتنا خطرناک ہے، کس کس نے سلفیت کو خارجیت کا نام دیا۔ میں ان کے کچھ حوالے آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں۔ داعش، جن کا ابھی آپ نے تذکرہ سنا، یہ جب وجود میں آئے، سب سے پہلے جس دن انہوں نے گزشتہ رمضان 1435 ہجری کے رمضان کی ابتدا ہوئی، 29 جون 2014 کی تاریخ تھی، داعش نے اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ ان کے افکار و نظریات پہ بات آپ نے سنی، اور آپ نے یہ بات سنی کہ یہ سلفی تنظیم نہیں ہے، اپنے افکار و نظریات میں یہ خوارج کے منہج پر ہے، خوارج کے اصولوں پر ہے۔ لیکن جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ابو بکر بغدادی نے خلافت کا اعلان کیا، دوسرے دن جیسے ہی خبر پہنچی، ابو بکر بغدادی ایک نیا نام تھا۔ ہم نے انٹرنیٹ کھول کے دیکھا، دیکھیں یہ کون شخصیت ہے۔ ویکیپیڈیا میں یہ بات لکھی گئی، ابو بکر بغدادی کے تعارف میں کہا اس آدمی، یہ اس کا مذہب اسلام ہے، اور اسلام کے اندر اس کا اپنا فرقہ یا جماعت سلفی ہے۔ ابو بکر بغدادی سلفی ہیں، اور آج بھی آپ یہ دیکھیں نوٹ کر کے، ویکیپیڈیا ہی کی بات کر رہا ہوں، نماز عصر کے بعد تک بھی یہ بات تھی، اگر باقی رہے تو رہے، بدلے تو بدلے۔ لیکن داعش کون ہے؟ اگر آپ جا کر دیکھیں، یہ بات لکھی گئی ہے، حرکت سلفیت جہادیہ، ایک ایسی تنظیم ہے جو سلفی ہے اور جہادی ہے۔ یہاں دو باتیں میں بتانا چاہوں گا۔ پہلی بات، داعش خوارج کے نظریات کے حامل ہیں، لیکن انہیں سلفی کہہ کر سلفی دعوت کو نشانہ بنایا گیا، اور دوسری طرف سلفیہ جہادیہ کہہ کر یہ پیغام بھی دینے کی کوشش کی گئی کہ ان تنظیموں سے ہٹ کر باقی جو سلفی ہیں وہ جہاد کو گویا مانتے نہیں ہیں، جہاد کے وہ قائل نہیں ہیں۔ یہ تاثر بھی دنیا کے سامنے دیا گیا۔ لیکن جو بات کم از کم سمجھ میں آئی وہ یہ کہ داعش کو سلفی قرار دیا گیا، ایک حوالہ۔ دوسرا حوالہ میں آپ کے سامنے دینا چاہوں گا، ٹیونسیا، تونس کے اندر مختلف مناسبتوں سے بم بلاسٹ کیے گئے۔ بلاسٹ ہونے کے بعد تقریباً
26 جون 2015, ابھی پچھلے مہینے کی میں بات کر رہا ہوں, 2 مہینے پہلے کی, 26 جون 2015 کو تیونس کی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ ہم ایسی 80 مسجدوں پر پابندی لگا رہے ہیں جہاں سے دہشت گردی یا پھر ایسے نظریات کو فروغ دیا جا رہا ہے جو اس قسم کے حادثات کا سبب بن رہے ہیں. یہ تو حکومت نے اپنی کارروائی کی, لیکن جو میڈیا میں بات آئی وہ یہ بات تھی کہ یہ 80 کی 80 مسجدیں سلفیوں کی تھی, 80 کی 80 مسجدیں سلفیوں کی تھی. اس طرح انڈائریکٹ یہ بات کہی گئی کہ یہ سلفی ہی ہیں جو یہ تفجیر, بم بلاس وغیرہ کے کلچر کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. اگلا مرحلہ آپ سنیں, تاریخ 4 اپریل 2015 کی, جامعہ ازہر جو بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کی سب سے بڑی یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے, وہاں کے شیخ ازہر احمد طیب نے 4 اپریل کو طلبہ کی ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی, اور یہ بات ریکارڈ میں موجود ہے. کہا کہ جدید دور میں جو خوارج ہیں وہ سلفی ہی ہیں جو خوارج بن کر دنیا میں فتنہ مچائے ہوئے. شیخ ازہر کے عہدے پہ بیٹھ کر اتنا خطرناک الزام سلفی دعوت پہ لگایا گیا. کہا گیا کہ یہ سلفی ہیں جو جدید دور کے اندر خوارج بنے پھرتے ہیں. اور یہ صرف شیخ ازہر کی بات ہی نہیں ہے, انہی دنوں میں, پچھلے دنوں میں یہ منظر بھی آپ نے دیکھا, یہ بات سنی کہ مصری وزارت الاوقاف نے ایک بیان جاری کیا کہ وزارت الاوقاف کی ماتحتی میں چلنے والی جتنی مسجدیں, ان تمام مسجدوں سے سلفی علماء کے لٹریچر کو اٹھایا جائے, ابن تیمیہ کے لٹریچر کو نکالا جائے, محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے لٹریچر کو نکالا جائے, ابن باز ابن عثیمین رحمہم اللہ جمیعاً کے لٹریچر کو نکالا جائے, اس لیے کہ یہی اس دہشت گردی کے ذمہ دار ہیں. خوارج انہی کی کتابوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, خوارج کی فکر انہی سے بن رہی ہے. یہ مصری وزارت الاوقاف نے بیان جاری کیا اور اس کی تنفیذ بھی کی. اور اتنا ہی نہیں, اردن کے ایک پائلٹ کو ہوائی جہاز کے پائلٹ کو داعش نے جلا دیا. ایک خبر آئی, اب وہ جلایا کہ نہیں جلایا یہ بات آپ کی ہے, میڈیا کی, آپ تحقیق کرتے رہیں, لیکن خبر یہ آئی کہ اس مسئلے کے لیے, اس آدمی کو جلانے کے لیے داعش نے ابن تیمیہ کی ایک عبارت کا حوالہ دیا. اس کے فوری بعد میڈیا میں یہ بھی خبر آئی کہ اردن ابن تیمیہ اور سلفیوں کی کتاب پر پابندی لگانے کا ارادہ کر رہا ہے. اور یہ بات صرف بین الاقوامی سطح پہ نہیں, خود ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی ایک منظر ہم نے ایسا ہی دیکھا. 6 اپریل 2015 6 اپریل کو ہندوستان کے ایک مخصوص طبقے کے 11 لیڈر, 11 علماء کہیے یا 11 نمائندے اس وقت کے ہمارے اپنے ملک کے وزیر اعظم سے ملتے ہیں, اور ملنے کے بعد وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہابی آئیڈیالوجی جو کہ بین الاقوامی طور پہ دہشت گردی پھیلا رہی ہے, یہاں بھی وہ شباب کو, نوجوانوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے. اس لیے آپ وزیر اعظم ہیں, آپ نے دہشت گردی کے خلاف لڑنے کا عزم کیا ہے, تو ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے اوقاف کو بھی ان کے اثر سے بچایا جائے اور دہشت گردی کے اس فتنے کا بھی سد باب کیا جائے. بات کیا ہوئی, میں نے یہ حوالے آپ کے سامنے بڑی تیزی کے ساتھ دیے, یہ بتانے کے لیے کہ یا تو جانتے بوجھتے یا پھر انجانے میں بات کیا ہے, یا تو کرنے والے جانے یا میرا اور آپ کا رب جانے کہ ان کی نیتیں کیا ہیں. یہ بہت بڑا الزام ہے کہ سلفی دعوت کو خارجیت کا نام دیا جا رہا ہے, خارجیت کا علم بردار قرار دیا جا رہا ہے, دنیا میں جو خون خرابہ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار ٹہرایا جا رہا ہے. خارجیت جو اس دور کا ایک واقعی معنوں میں فتنہ ہے, اس فتنے کو لا کر سلفیت کے نام پہ اسلام کی جو سچی اور اچھی اور صحیح شکل ہے اس سے جوڑا جا رہا ہے. حاضرین گرامی, میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو اس اسٹیج سے دعوت دیتا ہوں کہ آنکھیں بند کے نہ چلا کرو, اپنے کان کھلے رکھو, اپنی آنکھوں سے دیکھا کرو, لیکن اس سے کہیں زیادہ اپنے دماغ کو بھی حاضر رکھا کرو. یہ ذہنی غلامی کس درجے کی ہے کہ دنیا نے جو کہا ہم نے سن لیا, دنیا نے جو دکھایا ہم نے دیکھ لیا اور مان بھی لیا, تسلیم بھی کر لیا, اور سمجھنے لگے کہ اسلام کی یہ جو سچی دعوت ہے, سلفیت کے نام پہ جو اسلام کی صحیح شکل اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر قائم رکھی ہے, اس دعوت کو خارجیت کا نام دے دیا. بھائیو, میرے پاس جتنا کچھ وقت رہ گیا ہے, اس وقت میں آپ کے سامنے کچھ بنیادی باتیں رکھنا چاہتا ہوں. ان باتوں کو آپ اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر رکھیں. یہیں سے آپ پہچان سکتے ہیں
کہ خارجیت الگ ہے، سلفیت الگ ہے۔ جدید دور کے جو خوارج ہیں ان کا سلفیوں سے، سلفی دعوت سے یا سلفی علماء سے، سلفی منہج سے بظاہر تعلق نظر آتا ہو تو آپ کی یہ کوتاہ چشمی ہے، ورنہ حقیقت میں اصول اور مبادی کی روشنی میں، نظریات کی واقعی تحقیق کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ خارجیت کبھی سلفیت کے ساتھ متفق نہیں ہو سکتی۔ ہیں ان کا سلفیوں سے، سلفی دعوت سے یا سلفی علماء سے، سلفی منہج سے بظاہر تعلق نظر آتا ہو تو آپ کی یہ کوتاہ چشمی ہے، ورنہ حقیقت میں اصول اور مبادی کی روشنی میں، نظریات کی واقعی تحقیق کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ خارجیت کبھی سلفیت کے ساتھ متفق نہیں ہو سکتی، اور سلفیت نے کبھی اس خارجیت کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے خوارج اور سلفیوں کا مکمل تجزیہ کرتا جاؤں، لیکن جو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اگر یہ باتیں آپ نے صاف دلی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ سنی، اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں تو یہ باتیں سلفیوں اور خارجیوں کے فرق کو سمجھنے کے لیے بھی باذن اللہ کافی ہو جائیں گی۔ حاضرین گرامی، سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ سلفی خارجی نہیں ہے، اس کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ ہم نے کیا بتایا آپ کے سامنے، سلفیت دین کی اس شکل کا نام ہے جو شکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عطا کی تھی، یا دین کا دین کی وہ تفسیر ہے جو صحابہ کے پاس تھی، اور خوارج صحابہ کے منہج سے اختلاف رکھنے والے لوگ۔ آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری سلفی دعوت کا مطلب صحابہ کے منہج کی طرف آنا ہے، تو ہماری دعوت کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ خوارج کے منہج سے انحراف کرنا ہی سلفیت ہے۔ خوارج کے منہج سے برات کرنا یہ سلفیت کے لیے لازمی ہے۔ جو خوارج کے منہج سے اتفاق کرے، ہمدردی رکھے، یا کچھ مسائل میں موافقت کرے، کچھ میں اختلاف کرے، وہ سلفیوں کے منہج پہ نہیں چہ جائے کہ وہ سلفیوں کی نمائندگی کرے۔ یہ بات اتنی واضح ہے۔ ہم نے کہا جب خوارج کا ذکر ابتدائی زمانے کا ہم کرتے ہیں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ خوارج میں ایک بھی صحابی نہیں تھے، صحابہ میں سے ایک بھی خوارج میں نہیں تھے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعوت صحابہ کے منہج کی دعوت ہے تو دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ خوارج ان کے منہج، ان کے طریقے، ان کے اصول، ان کے نظریات، ان کے اصول و مبادی، ان کے حرکات، ان کے عادات و اطوار، ان کی سمات، ان کی خصوصیات، ان کی تمام باتوں سے ہماری برات کا ہم اعلان کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں لوگ اکثر ہم سے یہ کہتے ہیں کہ کیوں اپنے آپ کو سلفی کہتے ہو، کیوں اپنے آپ کو سلفی کہتے ہو، کیا مسلمان کہنا کافی نہیں ہے؟ ہم نے ہمیشہ کہا، آج موضوع کی مناسبت سے پھر یہ دہرانا چاہتے ہیں، سلفی کہنے پہ اصرار ہمارا اسی لیے ہے، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ہم اس اسلام کے علم بردار ہیں جو اسلام خوارج کا نہیں ہے، جو اسلام شیعہ کا نہیں ہے، جو قدریہ کا نہیں ہے، جو مرجیہ کا نہیں ہے، جو اشاعرہ کا نہیں ہے، جو ماتریدیہ کا نہیں ہے، وہ اسلام ہمارا ہے جو اسلام سلف کا تھا، صحابہ کا اسلام تھا۔ بھائیو، یہ سب سے پہلی بنیاد ہے۔ جب ہم صحابہ کے منہج کے علم بردار ہیں تو ہم خوارج میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ خوارج سے ہمیں کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس بات کی وضاحت کے لیے کہ کیسے سلفی آج کی اس دہشت گردی سے بری ہیں۔ بھائیو، آپ اور میں یہ بات جانتے ہیں کہ جدید دور کے اندر غیر مسلموں نے اسلام کو نشانہ بنایا کہ اسلام دہشت گردی پھیلاتا ہے۔ ساری امت مسلمہ اس پر متفق ہے، بلکہ اختلاف کے باوجود پورے اتفاق کے ساتھ اس کا اعلان کرتی آئی ہے کہ دہشت گردی اور دہشت گردی کی تمام قسم کی صورتوں سے اسلام بری ہے، اسلام بری ہے۔ کچھ مسلمان اگر کر رہے ہیں تو وہ مسلمان اپنے اعمال کے ذمہ دار ہوں گے، اسلام اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ یہ بات ہر جگہ کہی جاتی ہے، ہر اسٹیج سے کہی جا رہی ہے، ہر جماعت کہہ رہی ہے، ہر تحریک کر رہی ہے، اور یہیں سے سلفیت کی دہشت گردی سے برات سمجھ میں آنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کہا ہے کہ ہماری دعوت کسی شخصیت کی تشریح کی نہیں ہے، کسی خاص علاقے کی تفسیر کی نہیں، ہم بات کر رہے ہیں اس صحیح اسلام کی جو اسلام نبی نے صحابہ کو دیا تھا۔ اگر وہ اسلام تمام قسم کی دہشت گردیوں کے الزام سے اگر بری تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا سلفیت اسی دعوت کا نام ہے، تو سلفیت بھی ان تمام قسم کی دہشت گردی کے الزامات سے بری ہے۔ یہ کیسا مسئلہ ہے؟ ایک طرف تو اسلام کے نام پہ صحابہ کے منہج کی برات کا آپ خود اعلان کریں اور اسی منہج کو سلفیت کا ہم نام دیں، تو آپ کہیں خوارج ہم ہیں، سلفیت ہی خوارج کا طریقہ ہے۔ یہ نا انصافی،
یہ ظلم ہے، یہ انصاف کے تقاضوں کا خون ہے، یہ لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے، یا کم از کم میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ناقص مطالعہ یا صحیح تجزیہ نہ کرنے کی صلاحیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ سلفی اس وجہ سے بھی بری ہیں۔ حاضرین گرامی، میں آپ کے سامنے زیادہ وقت نہیں رہ سکتا، اس لیے کچھ اور باتیں آپ کے سامنے اس حوالے سے بھی رکھنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ سلفیت کیا خارجیت ہے کہ نہیں۔ اس کے حوالے میں ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جس وقت خوارج وجود میں آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میں سے ایک بھی ان میں نہیں تھا۔ حضرت علی نے خوارج کے خلاف جنگ کی۔ جنگ کرنے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا کہ جا کر ان کے سامنے حجت قائم کرو، انہیں سمجھاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے جو سامنے باتیں رکھی تھیں ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، کہا تھا کہ لوگوں سنو، میں مہاجرین و انصار کے پاس سے چل کے آیا ہوں، جن پر قرآن اترا یا جن کے بارے میں قرآن اترا، جن کے سامنے قرآن اترا۔ یہ کیا بات ہے کہ ان انصار اور مہاجر صحابہ میں سے ایک بھی صحابی تمہارے درمیان میں نہیں دیکھتا ہوں، ایک بھی صحابی میں تمہارے درمیان نہیں دیکھتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خوارج کے لیے ایک دلیل کے طور پر اسے استعمال کیا تھا۔ اب اسی اصول کو لا کر ایک بڑا اہم مسئلہ آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ اس فکر کے آنے سے پہلے، خوارج کی اس فکر کے آنے سے پہلے، یہ بم بلاسٹ کی، یہ بمباری کی یہ دنیا آنے سے پہلے سلفی دعوت کے علماء پورے کے پورے جانے مانے تھے۔ سلفی علماء پورے کے جانے مانے تھے۔ حضرت ابن عباس نے پوچھا تھا کہ صحابہ میں سے ایک بھی کیا خوارج میں نظر آتا ہے؟ یہ ہمارا سوال اس دنیا سے ہے کہ کوئی ہمیں بتائے کہ ان خوارج کے اندر، جدید دور کے خوارج کے اندر سلفی علماء میں سے کیا جانے مانے علماء میں سے ایک بھی عالم آپ کو نظر آتا ہے؟ اس دعوت کے علمبردار سلفی علماء ہیں، اس دعوت کے علمبردار سلفی علماء ہیں، جذباتی نوجوان نہیں ہیں۔ آپ اس اصول کو یاد کر رکھو۔ حضرت ابن عباس نے کہا تھا کہ تمہارے اندر انصار و مہاجرین میں سے ایک صحابی نہیں دیکھتا۔ ہم یہ پیغام دنیا کو دینا چاہتے ہیں، سلفی علماء جانے مانے ہیں، یہ فتنہ آنے سے پہلے جانے مانے تھے، آنے کے بعد کیا ایک بھی سلفی عالم ایسا ہے جس کا واقعی معنوں میں اعتبار تھا، جو سلفیت کا ترجمان سمجھا جاتا تھا؟ کیا ایسا کوئی عالم ان کے درمیان آپ کو نظر آتا ہے؟ اور نہیں نظر آئے گا، نہیں نظر آئے گا۔ اور اگر نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلفی ذمہ داری سے بری ہیں، سلفی ذمہ داری سے بری ہیں، جیسے صحابہ خوارج کے منہج سے بری تھے، سلفی علماء، سلفی دعوت جدید دور کے خوارج کے نظریات اور افکار سے بری ہے۔ یہ اگلا ایک مسئلہ ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ بھائیو، آج القاعدہ کی شکل میں، جبہت النصرہ کی شکل میں، داعش کی شکل میں یا دیگر ایسی تنظیموں کی شکل میں جو مندر تو دور کی بات ہے، مسجدوں میں جا کے بلاسٹ کر رہے ہیں، ان لوگوں کے آپ یہ جو تنظیمیں ہیں، یہ تنظیم کے حیثیت سے بعد میں وجود میں آئیں، تنظیم کے حیثیت سے بعد میں وجود میں آئیں۔ ابتدا ان کی نظریاتی شکل میں ہوئی، نظریاتی شکل میں ان کی ابتدا ہوئی۔ آپ یہ بات یاد رکھنا، جب یہ خوارج کا فتنہ یا پھر خوارج کی یہ فکر ابھی نظریاتی مرحلے میں تھی، یہ یاد رکھنا سلفی علماء ہی تھے جنہوں نے اس کا تتبع سب سے پہلے کیا تھا، اس کا رد سب سے پہلے سلفی علماء نے کیا تھا۔ خوارج ابھی فرقوں کی شکل میں، ان گروہوں کی شکل میں، ان تنظیموں کی شکل میں ابھی آئے نہیں تھے کہ سلفی علماء نے نظریاتی بنیادوں پر ابتدا ہی سے ان کی نکیر کی۔ میں نام لینا چاہوں گا شیخ امان جامی رحمت اللہ علیہ کا، جنہوں نے عرب دنیا کے اندر سب سے پہلے خوارج کی اس فکر کی طرف نشاندہی کرنی شروع کی۔ میں نام لینا چاہوں گا شیخ ربیع بن ہادی مدخلی حفظہ اللہ کا، جنہوں نے اس فکر کا تتبع کیا ہے۔ میں نام لینا چاہوں گا شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا، جنہوں نے پہلے بھی کیا اور آج بھی لگے ہوئے ہیں اور برابر اس فکر کی تردید کرتے چلے آئے ہیں۔ یہ سلفی علماء ہیں جنہوں نے سلفیت کی نمائندگی کی ہے، اور انہوں نے نظریاتی بنیادوں پر جب ابھی یہ وجود میں نہیں آئی تھی اس وقت سے ان کی تردید کی ہے، اس وقت سے ان کی تردید کی ہے۔ اور آپ کہتے ہیں یہ خوارج سلفی، آپ کہتے ہیں یہ خوارج سلفی، یہ انصاف ہے؟ یہ دنیا کا کون سا اصول ہے؟ اور بات یہی تک نہیں پہنچتی، داعش نے 29 جون کو جب خلافت کا اعلان کیا، خلافت کا جب اعلان کیا، وقت کے معتبر سلفی علماء نے فوراً ہی اس کے بارے میں اپنا بیان جاری کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب
داعش نے اپنی خلافت کا اعلان کیا. ایک مدت تک لوگوں کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا یہ کون ہے, خلافت واقعی خلافت ہے یا کوئی اور چیز ہے. لوگ حیران اور پریشان تھے, لیکن سلفی علماء ان افراد کا پہلے سے تتبع کرتے آ رہے تھے, ان کا پیچھا کرتے آ رہے تھے, ان کے افکار کی تردید کرتے آ رہے تھے. آج خلافت کا اعلان ہوتا ہے, دوسرے دن مسجد نبوی میں شیخ صالح سہیمی حفظہ اللہ درس دے رہے ہیں. سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ شیخ اسلامی خلافت قائم ہوئی ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے بھائیو دیکھو جا کر سلفی علماء نے کوئی لاگ لپیٹ کے بغیر دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ آج نہیں, آج سے 80 سال سے ہم اس فکر کو جانتے ہیں. شیخ صالح سہیمی حفظہ اللہ نے کہا 80 سال سے ہم ان کو جانتے ہیں, شخصیتیں بدلتی رہی ہیں, نام بدلتے رہے ہیں, اور آج خلافت کا اعلان ہوا, کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور اسی خطاب دوسری جواب کے اندر شیخ صالح سہیمی حفظہ اللہ نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ اے اخوان, اے بھائیو, یہ خالص خارج کی فکر کے علم بردار لوگ ہیں, ان سے بچو. یہ شیخ صالح سہیمی حفظہ اللہ نے مسجد نبوی میں درس دیتے ہوئے کہا ہے. سلفی دنیا کے معتبر عالم دین بلکہ مرجع کہیں شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ شیخنا, انہوں نے خوارج ان داعش کے متعلق باقاعدہ ایک نہیں دو مرتبہ تفصیلی فتویٰ جاری کیا, ان کی حقیقت کو واضح کیا, ساری دنیا کو بتایا کہ لوگوں یہ سلفی تو دور کی بات ہے, اسلام کے حق میں خیر خواہ لوگ نہیں, اسلام کے حق میں خیر خواہ لوگ نہیں, ان سے اسلام کا بھلا ہونے والا نہیں ہے. یہ بات سلفی علماء نے کہی ہے. اتنی واضح بات, اتنا واضح پیغام دینے کے بعد بھی لوگ کہیں کہ خوارج سلفیوں ہی کی شکل ہے, سلفی ہی خوارج ہے, اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا. آپ دنیا کیا کہتی ہے اس سے آگے بڑھ کر خود داعش کے لوگوں سے پوچھیں, خوارج سے پوچھیں, انہوں نے سب سے زیادہ کس کو نشانہ بنایا ہے؟ خوارج کی فکر رکھنے والوں نے سب سے زیادہ نشانہ بنایا ہے, سلفی علماء کو نشانہ بنایا, ان کو غلط الزام دیے, کہا یہ حکومت کے پٹھو ہیں, حکومت کے پیسوں پہ ان کے پالتو ہیں, یہ حکمرانوں کے جو ہے چاپلوسی کرنے والے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کہا. حد تو یہ ہے, انٹرنیٹ پہ یہ بیان موجود ہے, دیکھنا داعش کے لوگوں نے یہ بیان جاری کیا, سعودی عرب پہ اگر ہمارا غلبہ ہوگا تو سب سے پہلے ہم لوگ صالح فوزان کو ذبح کر کے اللہ کے پاس تقرب حاصل کریں گے. سلفی علماء ان کے نشانے پہ, اور دنیا ہمیں الزام دے کہ آج کے خوارج سلفی. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی ناانصافی کیا ہو سکتی ہے؟ اور اگر لفظ کہوں سخت لگے تو نظر انداز کر دینا, اس سے بڑی خیانت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی زبردستی کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا والوں سمجھو کہ یہ کیا ہے, اس دنیا میں ہو کیا رہا ہے, آپ سمجھنے کی کوشش کرنا. اتنا ہی نہیں, میں اگلا ایک مسئلہ اور بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں اس وقت دنیا کے اندر خوارج کی فکر کے نتیجے میں جو انتشار, بدامنی, بم بلاسٹ کا کلچر پیدا ہے, اس میں ایک فتوے کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. وہ فتویٰ ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو مار لے, جسے ہم خودکش بمبار کہتے ہیں, خودکش بمبار کہتے ہیں اپنے آپ کو بلاسٹ کرنے والا. ایسا آدمی ہی جا کر آج آپ دیکھیں اکثر جو کاروائیاں ہو رہی, چاہے مسجدوں میں, بازاروں میں, کسی اور علاقے میں, خود کو بم سے اڑانے کا کلچر ہی اس فکر کا سب سے کارگر ہتھیار بنا ہوا ہے. لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس حقیقت کو کہ جب یہ مسئلہ چھڑا کہ کیا آدمی دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے خود کو بلاسٹ کر سکتا ہے, سلفی علماء میں سے ایک بھی معتبر بڑے علماء میں سے ایک بھی ایسے نہیں ہیں جنہوں نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ یہ خودکشی نہیں, یہ شہادت ہے. یہ فتویٰ دینے والے سلفی علماء نہیں تھے. یہ فتویٰ کس نے دیا؟ ایسے خود کو بلاسٹ کرنے کو شہادت کس نے قرار دیا؟ آپ جا کر تلاش کرنا وہ تنظیمیں, وہ تحریکیں, وہ جماعتیں جنہوں نے سیاسی اٹھڑ پچھاڑ کو, سیاسی مقاصد کو اپنی زندگی کا ہدف بنایا ہے, سیاست ہی کو اسلام بنایا ہوا ہے, انہوں نے ان کی موافقت کی, وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے. ورنہ سلفی علماء میں سے کسی عالم نے اس فتوے کی تائید نہیں کی. سب نے یہ بات کہی کہ یہ طریقہ اسلامی شریعت کی نظر میں ناجائز ہے کہ کوئی آدمی خود کو بلاسٹ کر لے دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے. سلفی علماء اتنا واضح موقف رکھتے ہو, دنیا پھر بھی ان کو خارجی قرار دے. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی ناانصافی کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا والوں انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا کرو. اور میں بتانا چاہوں گا, آج اس فتوے کو لے کر حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کا ایک اثر یاد آتا ہے. مسند احمد میں حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کا ایک مسئلہ, ایک اثر ہے, کہتے ہیں حاجت الفتنہ وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000 فلم يخضع لها منهم 100
बल लम यबलुगु सलासीन। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में हजरत मुआविया और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान इख्तिलाफ हुआ और बाकायदा जंग हुई। एक फितना था जिसमें मुसलमानों को आजमाया गया। इब्न सीरीन कहते हैं जब फितना भड़का 1000 से ज्यादा 10,000 से ज्यादा सहाबा मौजूद थे। जब फितना भड़का 10,000 से ज्यादा सहाबा मौजूद थे, लेकिन इस फितने का शिकार इनमें से 100 सहाबा भी नहीं हुए। 100 सहाबा भी उसकी ताईद में नहीं गए, बल्कि इब्न सीरीन ने लिखा है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद जो हमें मिल सकती है कि सहाबा इन्वॉल्व हुए इन मसाइल में या इन फितनों में दाखिल हुए, तो ज्यादा से ज्यादा 30 की तादाद हमें मिल सकती है। लम यबलुगु सलासीन, 30 को भी नहीं पहुंचे। दुनिया वालों, हमारी दावत यह है कि सलफी उलमा सलफी दावत के तर्जुमान हैं। बताओ आज इस खारिजी फिक्र की तर्जुमानी करने वालों में कितने आपको मिलते हैं? क्या ये मिसाल सादिक नहीं आती? फितने के दौर में 10,000 सहाबा में से 30 भी शरीक नहीं हुए। आज के दौर में सलफी उलमा की इतनी लंबी फहरिस्त में बराए नाम 2-4 भी नाम आप नहीं पेश कर सकते जो खवारिज की ताईद करते हो। हाँ, ऐसे लोग जरूर हुए जिन्होंने खुद को सलफी कहा, लेकिन खवारिज के उसूलों पे चले, खवारिज के नजरियात पे चले। लेकिन ये वो लोग थे जिनका सलफी दुनिया के अंदर एतबार नहीं था। सलफी दुनिया के अंदर उनके उसूलों की वजह से पहले ही से मुश्तबा शख्सियत की हैसियत से थे, इस वजह से उनको आप सलफी दावत का तर्जुमान नहीं कर सकते। और मैं बताना चाहूंगा, ये मसला सिर्फ यहां तक ही नहीं बल्कि जब से ये मसाइल पैदा हुए हैं, जब सऊदी अरब में ब्लास्ट नहीं हुआ था, जब अरब दुनिया में ब्लास्ट अभी नहीं हुए थे, अरब यूरोप में यूरोपीय ममालिक में हो रहे थे, दूसरे इलाकों में हो रहे थे, उस वक्त से सलफी उलमा ने बराबर अपने फतावा के अंदर, मैं नाम लेता जाऊं फहरिस्त बहुत लंबी, लेकिन एक जामे बात बता रहा हूं कि सलफी उलमा ने बाकायदा इन तमाम किस्म के ब्लास्ट की मजम्मत की है, इनकी बुराई की है। आप कैसे इन सलफी उलमा को, इस सलफी दावत को ले जाकर खवारिज के साथ जोड़ सकते हैं? और मैं बात करना चाहूंगा खुद हमारे अपने मुल्क हिंदुस्तान की भी। हिंदुस्तान में भी वहाबी के नाम इस फतवे को लेकर हजरत इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि अलैहि का एक असर याद आता है। मुस्नद अहमद में हजरत इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि अलैहि का एक मसला है, एक असर है। कहते हैं हाजतिल फितना व अस्हाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 आलाफ फलम यखदा लहा मिनहुम 100 बल लम यबलुगु सलासीन। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में हजरत मुआविया और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान इख्तिलाफ हुआ और बाकायदा जंग हुई। एक फितना था जिसमें मुसलमानों को आजमाया गया। इब्न सीरीन कहते हैं जब फितना भड़का 1000 से ज्यादा 10,000 से ज्यादा सहाबा मौजूद थे। जब फितना भड़का 10,000 से ज्यादा सहाबा मौजूद थे, लेकिन इस फितने का शिकार इनमें से 100 सहाबा भी नहीं हुए। 100 सहाबा भी उसकी ताईद में नहीं गए, बल्कि इब्न सीरीन ने लिखा है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद जो हमें मिल सकती है कि सहाबा इन्वॉल्व हुए इन मसाइल में या इन फितनों में दाखिल हुए, तो ज्यादा से ज्यादा 30 की तादाद हमें मिल सकती है। लम यबलुगु सलासीन, 30 को भी नहीं पहुंचे। दुनिया वालों, हमारी दावत यह है कि सलफी उलमा सलफी दावत के तर्जुमान हैं। बताओ आज इस खारिजी फिक्र की तर्जुमानी करने वालों में कितने आपको मिलते हैं? क्या ये मिसाल सादिक नहीं आती? फितने के दौर में 10,000 सहाबा में से 30 भी शरीक नहीं हुए। आज के दौर में सलफी उलमा की इतनी लंबी फहरिस्त में बराए नाम 2-4 भी नाम आप नहीं पेश कर सकते जो खवारिज की ताईद करते हो। हाँ, ऐसे लोग जरूर हुए जिन्होंने खुद को सलफी कहा, लेकिन खवारिज के उसूलों पे चले, खवारिज के नजरियात पे चले। लेकिन ये वो लोग थे जिनका सलफी दुनिया के अंदर एतबार नहीं था। सलफी दुनिया के अंदर उनके उसूलों की वजह से पहले ही से मुश्तबा शख्सियत की हैसियत से थे, इस वजह से उनको आप सलफी दावत का तर्जुमान नहीं कर सकते। और मैं बताना चाहूंगा, ये मसला सिर्फ यहां तक ही नहीं बल्कि जब से ये मसाइल पैदा हुए हैं, जब सऊदी अरब में ब्लास्ट नहीं हुआ था, जब अरब दुनिया में ब्लास्ट अभी नहीं हुए थे, अरब यूरोप में यूरोपीय ममालिक में हो रहे थे, दूसरे इलाकों में हो रहे थे, उस वक्त से सलफी उलमा ने बराबर अपने फतावा के अंदर, मैं नाम लेता जाऊं फहरिस्त बहुत लंबी, लेकिन एक जामे बात बता रहा हूं कि सलफी उलमा ने बाकायदा इन तमाम किस्म के ब्लास्ट की मजम्मत की है, इनकी बुराई की है। आप कैसे इन सलफी उलमा को, इस सलफी दावत को ले जाकर खवारिज के साथ जोड़ सकते हैं? और मैं बात करना चाहूंगा खुद हमारे अपने मुल्क हिंदुस्तान की भी। हिंदुस्तान में भी वहाबी के नाम पर
دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش کی گئی. میں بتانا چاہتا ہوں دنیا والوں کو، دنیا والوں سنو، دہشت گردی کی بات ہو یا داعش کے فتنے کی بات ہو، تاریخ اس پر گواہ رہے گی کہ دہشت گردی کے خلاف ہندوستان کے اندر فتویٰ جاری کرنے والی سب سے پہلی کوئی تنظیم تھی، وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث تھی. مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے 18 مارچ 2006 کو مرکزی جمعیت اہل حدیث نے تمام قسم کی دہشت گردی کی صورتوں کی مذمت کرتے ہوئے فتویٰ جاری کیا تھا. اور میں بتاؤں آج اس مسلمانوں میں جمعیت علماء ایک بڑی تنظیم کی حیثیت سے مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والی نظر آتی ہے. آپ تاریخ یاد رکھیں، جمعیت علماء نے جب دہشت گردی کے خلاف اعلان کیا، جب دہشت گردی کے خلاف محاذ سنبھالنے کی بات کی، اس سے بھی پورے 2 سال پہلے مرکزی جمعیت اہل حدیث نے دہشت گردی کی مذمت کی ہے. اور اتنا ہی نہیں، داعش کے خلاف بھی، داعش کے فتنے کے خلاف بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہندوستان کی وہ پہلی تنظیم ہے جس نے باقاعدہ طور پر علماء کا فتویٰ جاری کیا. اور آج اگر آپ نے ایگزیبیشن دیکھا ہو، ایگزیبیشن میں اس فتوے کو ڈسپلے بھی کیا گیا، دکھایا بھی گیا ہے. میں تاریخ کے ساتھ بتانا چاہوں گا، اسی سال کی 2015 کی 15 فروری کو مرکزی جمعیت اہل حدیث کی زیر نگرانی علماء کی ایک کمیٹی نے باقاعدہ فتویٰ جاری کر کے داعش کو ایک فتنہ، امت کے حق میں، انسانیت کے حق میں فتنے کی حیثیت سے باقاعدہ طور پہ فتویٰ جاری کر کے متعارف کروایا. ہم اتنا واضح موقف رکھیں اور دنیا والے پھر بھی دہشت گرد ہمیں کہیں، ہمیں بھی خوارج کہیں، خوارج سے لے جا کر جوڑیں، اس سے بڑی ناانصافی کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، میں بات آگے لے کر جاتا ہوں، آپ کے سامنے یہ بھی بتانا چاہوں گا، یاد رکھیں اگر آپ واقعی معنوں میں سلفی اور خوارج کا فرق جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، خوارج کے اصول پڑھیں، سلفیوں کا ان اصولوں کے بارے میں موقف کیا ہے جاننے کی کوشش کریں. بڑی تیزی کے ساتھ 2-4 اصول آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا. خوارج حاکمیت اور حکومت کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا کر جیتے ہیں. سلفی دعوت حاکمیت اور حکومت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی توحید، خاص طور پہ توحید الوہیت کو سب سے مرکزی نقطے کی حیثیت سے دیکھتی ہے. یہ بنیادی نقطہ ہے. اور اسی کی فروعات کی شکل میں یہ بھی مسئلہ دیکھیں کہ جہاں بھی خوارج ہوں گے یا خوارج کی فکر کے علم بردار ہوں گے، ان کی تحریروں کا، ان کی تقریروں کا، ان کی مجلسوں کا، ان کی گفتگو کا اکثر و بیشتر یا ہمیشہ محور مسلمان حکمران، مسلم حکمرانوں کی خامیاں، کوتاہیاں ہوں گی. سلفیوں کا اس کے مقابلے میں منہج یہ ہے، اور یہ منہج ہم نے یہاں وہاں سے نہیں، صحیح مسلم کے کتاب الامارہ کو پڑھ کر دیکھو، سلفیوں کی اس منہج کی پوری حقانیت سمجھ میں آئے گی. سلفیوں نے یہ بات سمجھی ہے کہ حکمرانوں کی غلطیوں کے ساتھ ان کی جو غلطیاں ہیں ان سے اپنے آپ کی برات کا اعلان کرو، لیکن جب تک حکمران مسلمان ہیں، جب تک مسلمان حکمران ہیں، اس کے خلاف بغاوت کی بات کرنا منہج کے اعتبار سے غلط رخ ہے. خوارج بغاوت کے علمبردار ہیں، اور سلفی جب تک مسلمان حکمران ہیں اگر وہ غلط ہے تو اس کی غلطیوں سے برات کریں گے، لیکن اس کے خلاف بغاوت کی دعوت نہیں دیں گے. یہ سلفیوں کا ایک بنیادی اصول ہے. اسی بنیادی اصول کے نتیجے میں آپ دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 3 خلیفہ مارتے یہ غلط مسئلہ منوانے کے لیے. خلق قرآن کے مسئلے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مارتے ہیں. حکمران غلط ہیں، خلق قرآن جیسے عظیم مسئلے میں مبتلا، اتنے بڑے فتنے کا شکار، لیکن امام احمد نے کبھی بغاوت کی دعوت نہیں دی، بلکہ امام احمد نے یہ بات کہی ہے اگر مجھے پتا چل جائے کہ اللہ تعالیٰ میری صرف ایک ہی دعا قبول کریں گے، اگر مجھے پتا چل جائے اللہ میری ایک ہی دعا قبول کریں گے تو میں وہ دعا میرے اپنے حکمران کے سلسلے میں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اسے سدھار دے، اس لیے کہ وہ سدھر گیا تو امت کا بھلا ہو جائے گا. بھائیو، سلفیوں کا یہ واضح منہجی فرق ہے. خوارج حکمران اور حکومت کے عیوب کی تلاش میں رہتے ہیں، اور سلفی منہج اصل توحید، اتباع سنت اور لوگوں کی اصلاح، اور اس کے ساتھ ساتھ حکمران کو نصیحت کرنا. اور نصیحت ممبروں پہ کھڑے ہو کر عوام کے سامنے عوام کو بھڑکانے کے انداز میں نہیں، نصیحت اس تک صحیح پیغام پہنچانے کی شکل میں کرنا. یہ سلفی منہج کا بنیادی فرق ہے. سلفی منہج کا اور خوارج کا ایک فرق آپ یہ بھی دیکھیں کہ خوارج تکفیر کے علمبردار ہیں. وہ مسلمانوں کو ایسے مسائل میں جن مسائل سے کفر کا حکم لازم نہیں آتا، ان مسائل کو بنیاد بنا کر کافر قرار دیتے ہیں.
جبکہ سلفی تکفیر کے مسئلے میں خوارج سے بنیادی طور پہ اختلاف رکھتے ہیں۔ خوارج اور سلفیوں کے درمیان جن بنیادی مسائل میں اختلاف ہے ان میں سے ایک مسئلہ تکفیر کا مسئلہ، کسی مسلمان کو کافر کہہ کے اسلام سے باہر نکال دینے کا مسئلہ، اور اسی مسئلے سے جڑا ہوا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ تمام لوگوں کو جو ان کی فکر کے ماننے والے نہ ہو وہ کافر سمجھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کے خون کو حلال سمجھتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کافروں کو چھوڑ کے مسلمانوں کو قتل کیا کرتے ہیں۔ جہاد کے لیے خلفاء بھیجا کرتے تھے، ہدایت یہ دیتے تھے کہ دیکھو تم جن مشرکوں سے یہود و نصارہ سے لڑنے جا رہے ہو ان کے مذہبی رہنما ان کی عبادت گاہوں میں بیٹھ کر عبادت کر رہے ہوں گے، تم لڑنے والوں سے لڑنا، وہ مذہبی رہنما جو عبادت گاہوں میں بیٹھے ہیں ان سے تعرض مت کرنا، انہیں چھیڑ چھاڑ مت کرنا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا، یہ خلفاء کی وصیت ہوتی تھی جہاد میں جانے والوں کے لیے۔ سلفی اس منہج کے علمبردار ہیں، جو میدان میں آئے باقاعدہ اسلامی شرائط کے مطابق جہاد بھی ہو رہا ہو تو جب میدان میں آتا اس سے لڑتے ہیں، مندروں میں بیٹھے ہوئے، چرچ اور گرجا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو جا کے مارنے کو جائز نہیں سمجھتے، اور آج کے خوارج مندر تو مندر مسجد میں آ کے بلاسٹ کرنے کو حلال سمجھتے ہیں بلکہ جنت کو جانے کا راستہ سمجھتے ہیں۔ اس واضح فرق کے باوجود خوارج اور سلفیت کو ایک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میرے بھائیو، میں انہی اصولوں پہ اگر آپ کو بتاتا جاؤں آپ دیکھتے جائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی صفت بیان فرمائی، کہا حدثاء الاسنان صفہاء الاحلام۔ اللہ کے نبی نے کہا خوارج جو ہوں گے کم عمر نوجوان ہوں گے، کم سمجھ نوجوان ہوں گے، اور آپ یہ دیکھیں خوارج جہاں بھی آئیں گے اس میں جذباتی قسم کے نوجوان ہوں گے یا ایسے لوگ ہوں گے جو ناپختہ کار ہوں گے، لیکن سلفی دعوت میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے، سلفی دعوت نے نوجوانوں کے ہاتھ میں زمام کار دینے کی دعوت کبھی نہیں دی۔ سلفی دعوت ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ زمام کار ہمیشہ وقت کے علماء کے ہاتھ میں یا وقت کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، نوجوان ان علماء کے ساتھ مل کر چلا کریں۔ یہ سلفی دعوت کا ایک واضح مسئلہ ہے جو خوارج سے سلفی دعوت کو ممتاز کرتا ہے، یہ خوارج کا منہج ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، ایک اور فرق یہ بھی بتاؤں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن یہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، مطلب یہ کہ وہ قرآن پڑھیں گے ضرور لیکن دین کو سمجھنے والے نہیں ہوں گے، لیکن ان کے مقابلے میں یقولون من خیر قول البریہ، لوگوں میں سب سے اچھی بات کرنے والے ہوں گے۔ خوارج لوگوں میں سب سے اچھی بات کرنے والے ہوں گے، اور اتنا ہی نہیں تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، تم اپنی نمازوں کو، صحابہ سے کہا تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر اور معمولی سمجھو گے۔ مطلب کیا ہوا بھائیو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی یہ صفت بتائی ہے کہ دعوے، نعرے اور باتیں بڑی اچھی کریں گے، جیسے حضرت علی نے کہا نا ان الحکم الا للہ، خوارج نے نعرہ دیا کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، حضرت علی نے کہا کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات صحیح ہے نیت غلط ہے، بات صحیح ہے مقصد غلط ہے۔ اسی اصول کے مطابق باتیں بڑی اچھی اچھی کریں گے اور شخصیتیں بھی دیکھنے میں بڑی دیندار ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اتنے کہ صحابہ اپنی عبادتوں کو ان کی عبادتوں کے سامنے معمولی سمجھیں گے، لیکن اصل فرق کیا ہوگا؟ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کی سمجھ ان کے پاس نہیں ہوگی۔ مطلب یہ کہ دعوے بھی بڑے ہوں گے، عبادتیں بھی بہت ہوں گی، ظاہر بھی بہت اچھا نظر آئے گا، لیکن خوارج کی سب سے بنیادی کمزوری یہ ہوگی کہ ان کی علمی بنیادیں کمزور ہوں گی، علماء سے ان کا رشتہ نہیں ہوگا، علماء سے ان کا رابطہ نہیں ہوگا، دین کی سمجھ کے سلسلے میں وہ جذباتی واقع ہوں گے، وہ جذباتیت کے علمبردار ہوں گے۔ اور سلفی دعوت اس کے بالکل برعکس ہے، سلفی دعوت علم کی طرف دعوت دیتی ہے، علم حاصل کرنے کی طرف دعوت دیتی ہے، علم ہی میں اپنے مطابق مسائل کو حل کرنے کی بات کرتی ہے، علماء سے جڑے رہنے کی بات کرتی ہے۔ یہ سلفی منہج اور خوارج کے منہج کا بہت ہی واضح اور بنیادی فرق ہے۔ حاضرین گرامی، اتنا ہی نہیں، آپ یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بات یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ معاملہ تھا کہ ایک طبقہ ایسا تھا، کوئی بھی خبر آتی، کوئی بھی معاملہ آتا، فوراً لوگوں کے اندر اسے پھیلانے لگتے،
جذباتیت کا مزاج رکھنے والے لوگ ہوتے. اللہ نے فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. ادب سکھایا اللہ نے, اور یہ سلفی منہج کا بڑا اہم اصول ہے کہ جب بھی قومی اور ملی مسائل آتے ہیں, دین کے بڑے بڑے مسائل آتے ہیں, تو سلفی منہج یہ ہے کہ علمی مسائل علماء کی طرف, قومی اور ملی مسائل قوم کے جو رہنما ہوتے ان کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. لیکن خوارج کا یہ منہج ہے کہ وہ چاہے علمی مسائل ہو چاہے پھر وہ قومی اور ملی مسائل ہو, اپنی طرف سے خود اپنا ایک موقف طے کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ یہی حق ہے, چلے آؤ. یہ علماء بزدل ہیں, یہ علماء نہیں چلتے, یہ علماء سمجھتے نہیں, ابھی ان علماء کو سنگینی کا احساس نہیں, یا پھر یہ حکمران مغرب کے غلام ہیں, امریکہ کے غلام ہیں, فلاں کے غلام ہیں. یہ مزاج سلفیوں اور خوارج کے درمیان واضح فرق متعین کرنے والا ہے. حاضرین گرامی, منہج کی ایسی بہت سی باتیں ہیں. خوارج اور سلفیوں کے منہج کا موازنہ آپ کرتے جائیں گے, آپ کو واضح طور پہ حقیقت نظر آئے گی کہ سلفی کبھی خارجی نہیں ہوتا, اور جس کے اندر خارجیت کا ایک بھی کیڑا ہو وہ کبھی سلفی نہیں ہو سکتا, وہ کبھی سلفی منہج کا علمبردار ترجمان نہیں ہو سکتا. اس حقیقت کو دنیا کو ماننا چاہیے. موضوع کو ختم کرنے سے پہلے دو بڑے اہم مسئلے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے, لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ساری باتیں مسلم, لیکن تقریروں میں تحریروں میں کفر اور شرک کا ذکر سب سے زیادہ سلفیوں کی تقریر ہی میں آتا ہے. لوگ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں تکفیر آپ کا طریقہ نہیں ہے, لیکن کفر کا ذکر, شرک کا ذکر, یہ کرنے والا کافر, وہ کرنے والا کافر, یہ کرنے والا مشرک, وہ کرنے والا مشرک, یہ سب سے زیادہ سلفیوں ہی کی تقریر میں تو آتا ہے. پھر کیسے کہا جائے کہ یہ خوارج سے تعلق نہیں رکھتے؟ بھائیو سنو, سمجھو, یہ بات یاد رکھو. سلفی دعوت کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ سلفی دعوت دنیا کی وہ اکلوتی دعوت ہے, دنیا کی وہ اکلوتی دعوت ہے جس نے توحید کو اپنی ہمیشہ سے بنیاد بنایا ہے اور اپنی دعوت کا سب سے بنیادی محور بنایا ہے. اور جب توحید کی بات ہوگی تو لازماً شرک کا تذکرہ آئے گا, جب توحید کی بات آئے گی تو لازماً کفر کا مسئلہ آئے گا. اس وجہ سے آپ یہ بات نہ سمجھیں کہ سلفی خارجی ہیں اس لیے کفر کا زیادہ ذکر کرتے ہیں, نہیں. دوسرے لوگ عقائد کے مسائل میں بات کرنے میں حرج محسوس کرتے ہیں, اپنی دعوت کے منہج کے خلاف سمجھتے ہیں, اپنی اصول و آداب اور مبادی کے خلاف سمجھتے ہیں. وہ توحید پہ بات نہیں کرتے, وہ رسالت کے بنیادی اصولوں پہ بات نہیں کرتے, وہ عقائد کے بنیادی مسائل پہ بات نہیں کرتے. ان کی گفتگو میں کفر اور شرک کا مسئلہ نہیں آئے گا, سلفیوں کی گفتگو میں کفر اور شرک کا مسئلہ زیادہ آئے گا. لیکن خوارج اور سلفیوں کے درمیان کفر کے مسئلے میں ایک بنیادی فرق ہے, یاد رکھنا. سلفی جب یہ کہتے ہیں جو آدمی غیر اللہ کو سجدہ کرے وہ مشرک ہے, یا اس قسم کے جملے استعمال کرتے ہیں, اس کو کہا جاتا ہے یہ تکفیر مطلق ہے, تکفیر مطلق ہے. اور اس کے مقابلے میں خوارج جو کرتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہے عبداللہ کافر ہے, عبد الرحمن کافر ہے, فلاں کافر ہے, اس کو تکفیر معین کہا جاتا ہے. یاد رکھو اس مسئلے کو, وقت نہیں کہ میں اس مسئلے کی تفصیل سے وضاحت کروں. سلفیوں کی گفتگو میں جس تکفیر کا ذکر آتا ہے اس تکفیر کا مسئلہ تکفیر مطلق کا ہے, اور خوارج کی جو تکفیر ہے تکفیر معین ہے. اور یہ بات یاد رکھو, تکفیر مطلق کی حیثیت صرف ایک مسئلے کی وضاحت کی ہے کہ جو آدمی ایسا کرے گا وہ مشرک ہوگا, اور تکفیر معین کا مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ آدمی کافر ہو گیا, اس آدمی کو قتل کیا جائے, اس کو ختم کیا جائے, اس کا خون حلال کر لیا جائے. یہ تکفیر معین کے نتیجے میں آتا ہے. سلفی دعوت کے اندر یہ بنیادی اصول ہے کہ تکفیر مطلق تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ کفر کا مسئلہ ہے, یہ شرک کا مسئلہ ہے. لیکن کوئی آدمی تکفیر مطلق کے مرحلے میں کفر کا کام کر بھی لے, اس آدمی پر متعین طور پر حکم لگانے کے لیے سلفی علماء کے پاس شروط اور ضوابط کی ایک فہرست ہے. جب تک وہ شروط پیدا نہیں ہوتی تب تک اس آدمی کو متعین طور پہ کافر نہیں کہا جا سکتا. بھائیو, یہ مسئلہ شاید آپ عوام یا آپ بھائیوں کے لیے ذرا مشکل ہو سمجھنے میں, لیکن یہ دعوت میں دیتا ہوں, یاد رکھو سلفیوں کی گفتگو میں تکفیر مطلق آتی ہے اور ان کی گفتگو میں تکفیر معین آتی ہے. اور یاد رکھو اس کی دلیل یہی ہے کہ توحید کی دعوت سلفیوں نے 1400 صدیوں میں مسلسل دی ہے, لیکن ان اور تکفیر کے مسئلے کو کفر کہا, شرک کو شرک کہا, لیکن اس کے نتیجے میں خون خرابے کی وہ شکل پیدا نہیں ہوئی جو آج کے دور میں پیدا ہوئی. اگر سلفیوں کی اس تکفیر مطلق کی وجہ سے خون
खराबा होता। 1400 साल की सदी, 1400 सदियों की 14 सदियों की तारीख पूरी की पूरी सलफियों की खून खराबी से लदी होती। लेकिन आप पढ़ लेना, खून को बचाने के मामले में, खून की हिफाजत करने के मामले में सबसे नुमाया मुकाम सलफी दावत ही को हासिल है। उन्होंने तारीख के अंदर कभी ये काम नहीं किया। अभी पिछले दिनों डॉक्टर अब्दुल करीम अल खुदैर हफिज़हुल्लाह सऊदी अरब के बड़े जलील कदर आलिम हैं, उन्होंने एक बड़े पते की बात कही। कहा लोग कहते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह की किताबों को पढ़ाने की वजह से ये तकफीर का मिजाज पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा पुराने जमाने में लोग मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की किताबें ज्यादा पढ़ते थे और आज मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की किताबें लोग कम पढ़ते हैं। तुम जरा बताओ, लोगों ने उनकी किताबों को ज्यादा पढ़ा तब तकफीर आम हुई, या लोगों ने उनकी किताबों को पढ़ना छोड़ा तब जाकर तकफीर का मिजाज आम हुआ? समझने की बात है। लोगों इनसा बारीकी के साथ देखो, हक़ाइक़ खुल कर आएंगे। ये पहला मसला है। मैं बताना ये चाहता हूं, तकफीर मुतलक अलग है, तकफीर मुअय्यन अलग है। सलफी तौहीद के मौजू पे गुफ्तगू करेंगे, उन्हें बताना पड़ेगा ये शिर्क है, ये कुफ्र है, ये दीन से निकालने वाली बात है, लोगों को बताना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं सारे मुसलमानों को वो काफिर समझते हैं, ऐसा नहीं है और ऐसा हरगिज भी नहीं है। मसाइल को समझने की जरूरत है। और दूसरी बात जिस पर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने जा रहा हूं वो ये कि असल होता ये है बसा औकात कि जो लोग इस किस्म की कार्रवाइयां करते हैं वो लोग सलफी उलमा की इबारतें नकल कर करके अपने अमल को सही ठहराते हैं। जैसे दाइश ने जब भी कोई कार्रवाई की, क़ाल शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्यह रहिमहुल्लाह कहा, इब्न तैमिय्यह की इबारतों का हवाला दिया। इसी वजह से लोग ये समझते हैं कि इब्न तैमिय्यह की इबारतों की वजह से ये खवारिज बन रहे हैं। मेरे भाइयों, एक सीधा सा उसूल बताता हूं, ये बात याद रखना, सलफी उलमा की जिन इबारतों से वो मसाइल मुस्तंबत कर रहे हैं, सलफी उलमा की इबारतों का वो माना वो मतलब हरगिज नहीं, वो माना वो मतलब हरगिज नहीं है। इबारत उलमा की, लेकिन उनकी इबारत का जो माना वो मतलब लोग बता रहे हैं, वो जो दाइश के लोग बता रहे हैं, वो माना वो मतलब उनकी इबारत का नहीं है। और आप जानते हैं लोग कुरान और हदीस से गलत माना निकालते हैं। हम कहते हैं ये गलत है, कुरान और हदीस गलत नहीं। इब्न तैमिय्यह तो फिर भी इंसान थे, इब्न तैमिय्यह तो फिर भी इंसान थे। उनकी इबारत से अगर कोई गलत माना निकाल ले तो आप उसको जिम्मेदार ठहरा देंगे? ये दुनिया का कौन सा इंसाफ है? शेख सालेह अब्दुल अजीज आल शेख हफिज़हुल्लाह जो वज़ीर उशूनुल इस्लामिया है सऊदी अरब में, उन्होंने बड़े पते की बात ही कहा कि लोग अगर कम इल्म होते हैं कुरान की बाज आयतों को मुतशाबे समझकर फितने का शिकार हो जाते हैं। कहा जब अल्लाह के कलाम को समझने में लोग गलती कर सकते हैं, उलमा की बात को समझने में ये गलती क्यों नहीं कर सकते? भाइयों, मैं जो बात कहना चाहता हूं, एक बात बताना चाहता हूं, सलफियत के जो उसूल हैं पहले उन उसूलों को वाकई मानों में साबित करो और उसके बाद हम दावत देंगे। अगर वो उसूल गलत हैं आप उस पर मुनाकशा करो, लेकिन लोगों के इल्जामात, लोगों की हरकतों को लेकर सलफियों को इसका जिम्मेदार न ठहराओ। बात बहुत दूर तक गई, वक्त शायद मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया, लेकिन जो पैगाम मैं आपको देना चाह रहा हूं वो ये कि सलफी दावत सिर्फ किसी इंतिसाब का नाम नहीं। और इख्तिताम में ये बात बोल दूं तो अच्छी ही है, ये बात याद रखो, हिंदुस्तान के अंदर भी ये माहौल है। लोग समझते हैं जो आदमी ये कहे मैं कुरान और हदीस को मानता हूं, मैं कुरान और हदीस को मानता हूं, लोग समझते हैं वो सलफी हो गया। मेरे भाइयों, ये बात याद रखो, आज भी ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने ये कहा है कि मैं कुरान और हदीस को मानता हूं लेकिन फिक्र के मामले में खवारिज की फिक्र के अलंबरदार हैं। ये लोग सलफी मनहज के तर्जुमान नहीं है, ये सलफी मनहज के नुमाइंदा नहीं है। जो लोग नाम तो कुरान और हदीस का लें लेकिन मनहज के मामलात में, मनहज के उसूल ज़वाबित में खवारिज की फिक्र रखें, उलमा से जुड़ने के बजाय अपनी मनमानी करें, फिर भी अपने आप को अहलुल हदीस कहें या सलफी कहें, सलफी दावत इसकी जिम्मेदार नहीं हो सकती। बिल्कुल इसी तरह अगर दुनिया में कोई अपने आप को सलफी कह रहा है तो यह बात याद रखो, किसी के दावा कर लेने से वो सलफी नहीं हो जाता। जैसे हम कहते हैं कि बहुत सारे वो लोग जो इस्लाम के नाम पे कार्रवाइयां कर रहे हैं, वो इस्लाम का नाम लेने की वजह से इस्लाम के तर्जुमान नहीं हो जाते। बिल्कुल इसी तरह सलफियत का नाम ले लेने से वो सलफियत के तर्जुमान नहीं हो जाते, वो सलफियत के नुमाइंदे नहीं हो जाते। सलफियत उसूल और मबादी का नाम है, सलफियत एक मनहज का नाम है। इस मनहज पर जो चलेंगे वही हक परस्त होंगे और वही लोग हकीकत में उसके नुमाइंदा बन पाएंगे। हाज़िर गिरामी, जो बातें मुझे कहनी थी मैंने कोशिश की कि मुख्तसर वक्त में आपके सामने पेश करूं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला खवारिज के फितने को समझने की तौफीक अता फरमाए और सलफी दावत को इन इल्जामात से अल्लाह तबारक व तआला महफूज रखे। और एक बात ये भी बोल देना चाहता हूं कि हम ये समझते हैं कि ये सलफी दावत का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है।
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا فضل و کرم ہے، کمزوری ہے، ہمارے پاس محنت نہیں، منظم کوششیں جمعیتوں جماعتوں کے ذریعے ہو یا افراد کے ذریعے بہت زیادہ کوششیں سلفی دعوت کے سلسلے میں نہیں ہو رہی جتنا شاید بعض دوسری کر رہی ہے، لیکن یہ دنیا کی سچائی ہے کہ اس وقت سب سے تیزی سے اسلام اگر پھیل رہا ہے وہ سلفی دعوت کے ذریعے بین الاقوامی سطح پہ پھیل رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید یہ بنیادی سبب ہے یا پھر لوگوں کو غلط فہمی سمجھنے میں ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں سلفیت کو خوارج کا نام دیا جا رہا ہے۔ ہم دعوت دیتے ہیں کہ دنیا والوں آؤ، سلفیت اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا نام ہے، نبی سے جڑنے کا نام ہے، پوری انسانیت کو خیر کی طرف بلانے کا نام ہے، جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جانے کا نام ہے، دنیا کی بھلائی کرنے کا نام ہے، امن و امان لانے کا نام ہے، اپنے اخلاق کو سدھار کر دوسرے لوگوں کو با اخلاق بنانے کا نام ہے، اور یوں کہیں تو خیر ہی سے اس کی ابتدا ہے، خیر ہی پہ اس کا استمرار ہے اور خیر ہی پر اس کا خاتمہ ہے۔ اس دعوت کو سمجھو، اسے اپناؤ، اسے پھیلاؤ، اور خاص طور پر وہ نوجوان جو اس دعوت سے نسبت رکھتے ہیں، خیال رکھو تمہاری غلطی سے منہج اگر بدنام ہوگا تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح شکل پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔